بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے اندر سیاسی منظرنامہ اور سیاسی نقشہ مکمل طور پر چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ اور جو خواہش لے کے جو نواز شریف یہ سوچ کے آیا تھا پاکستان کہ اب میرا مقدر ہے چوتھی بار وزیر اعظم بننا، وہ خواب نواز شریف کا چکنا چور ہو گیا اور سیاسی نقشہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ پاکستان کے اندر حالات و واقعات تبدیل ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے حق میں بہت اہم ترین فیصلہ ہو چکا ہے اور عمران خان نے اٹیالہ جیل میں بیٹھ کر ماسٹر سٹروک کھیلتے ہوئے اپنے تمام مخالفین کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، نواز شریف نے یہ جو نیا سیاسی نقشہ سامنے آیا ہے اس میں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عوامی سیاست کی ہی نہیں، انہوں نے کبھی عوام کے لیے بات کی ہی نہیں، عوام کی انہوں نے کبھی حمایت کی ہی نہیں یا عوام کی خدمت کبھی کی ہی نہیں۔ اس وجہ سے پہلے تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسرا یہ کہ جب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو کچھ اور کرنا چاہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جب سپورٹ اور حمایت حاصل ہو تو اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی ہے، لیکن جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، وہ اپنا سیاسی کردار ادا کرنے سے انکار کر دے، وہ پھر ان کو بری لگتی ہے، اس کے اوپر پھر الزامات لگائے جاتے ہیں ڈبل گیم کے۔ تو ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کر رہی ہے ڈبل گیم۔ اس وجہ سے نواز شریف نے پہلے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا، اس کے بعد نواز شریف نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا، پھر مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا۔ تو تینوں جو بڑی سیاسی شخصیات یا بڑی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ نواز شریف کی جانب سے رابطہ کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف عوام کی عدالت میں ریجیکٹڈ، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ریجیکٹڈ، تو اب یہ اپنا جوڑ توڑ سیاسی اتحاد، انتخابی اتحاد، یہ اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بچایا جائے اور کچھ سیٹیں وغیرہ حاصل کی جائیں، جو بھی بنتی ہیں 30-40 سب کی وہ حاصل کی جائے، ورنہ اتنے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے اب اپنے تئیں ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم اس میں سے نکالیں، اپنا رستہ سیدھا کریں، معاملات ٹھیک کریں۔ اگر ہم اس وقت آپس میں رابطہ نہیں کرتے، معاملات ٹھیک نہیں کرتے، مخامخا نہیں کرتے، یا پھر وہی جو پی ڈی ایم طرز کا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرز کا ایک نیا اتحاد نہیں بناتے، تو ہمارا سیاسی وجود مکمل طور پر ختم ہو جانا ہے۔ یہ ان کی جانب سے کہہ دیا گیا، یہ ان کی جانب سے بتا دیا گیا، اور ان کو دو ٹوک انداز میں یہ میسج کنوے کر دیا گیا کہ اب آپ نے اپنا بندوبست خود کرنا ہے، عوام کی عدالت میں جانا ہے۔ دیکھیں، 8 فروری 2024 تو الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، اب عوامی عدالت میں سب نے جانا ہے، لیکن عمران خان کو ابھی بھی مائنس کرنے کی، سسٹم سے نکالنے کی، ڈسکوالیفائی کرنے کی، سزا دینے کی خواہش ان کے دل میں موجود ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ، یہ پاکستان کی عدالتیں، آپ کتنی دیر تک اس کو مینج کر سکتے ہیں؟ اب عمران خان کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پٹیشن دائر کیے جانا، تو چیف جسٹس کو مینج کرنا کوئی آسان بات ہے؟ چلے مان لیا کچھ عدالتیں جو لوور کورٹس ہیں، جو نچلی عدالتیں ہیں، وہاں پر تو آپ مینج کر سکتے ہیں، وہاں پر تو آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جو اوپر کی عدالتیں ہیں ان کو آپ کتنی دیر تک مینج کر سکتے ہیں؟ ان کو آپ کتنی دیر تک روک سکتے ہیں؟ ان کو آپ کتنی مینج کر کے فیصلے نکلوا سکتے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور وہاں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے سامنے اگر یہ پٹیشن جو کہ لگ گئی ہے، اس کا نمبر بھی الاٹ ہو گیا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے پاکستان میں کسی اور عدالت اور جج کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ عمران خان کا حق ہے
کہ وہ اپنی پٹیشن کسی بھی عدالت میں لگائے اور وہاں پر اس کیس کو سنا جائے۔ اب عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور عمران خان کی جانب سے وہاں پر پٹیشن لگا دی گئی ہے۔ اس وجہ سے سیاسی میدان میں، آئینی قانونی میدان میں اور سفارتی میدان میں عمران خان آپ کو نمبر 1 پوزیشن پر نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ جو اہم ترین انٹیلیجنس رپورٹس اور سرویز کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی عمران خان ٹاپ کے اوپر ہے۔ پوزیشن عمران خان کی پاپولیرٹی میں نمبر 1 ہے۔ تو ان کے تو توتے اڑ گئے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت بھی گیا، عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا، پھر ہم آپس میں ہی بیٹھ سکتے ہیں، مکمکا کر سکتے ہیں اور جو بند کمروں کی سیاست ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عوامی سیاست تو صرف عمران خان کرتا ہے۔ عوام میں جاتا ہے، بات کرتا ہے، ان کو اعتماد میں لیتا ہے، ان کو سارے واقعات بتاتا ہے، ساری حقیقت بتاتا ہے، اور ان کے جو کالے کرتوت ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ عمران خان کی کوالٹی ہے۔ ان کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں جو دوسری طاقتیں ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، جس کے اندر شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور آصف علی زرداری، انہوں نے پچھلے جو 18-20 مہینے پی ڈی ایم کی شکل میں حکومت کی ہے پاکستان کے اندر، اپنا تو فائدہ کر دیا، مختلف قوانین بنا کے، کیسز، مختلف آئین اور قانون کو توڑ مروڑ کے یا ان کے آرڈیننس بنا کے یا ایکٹ بنا کے، بل بنا کے، لیکن عوام کا بیڑا غرق کر دیا، عوام کا ستیہ ناش کر دیا، عوام کا عوام کا برکس نکال دیا۔ تو اس وجہ سے عوام نے بھی اب ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے جو انہوں نے 18 مہینے میں کیا ہے۔ اب عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم آپ کو زیادہ دیر تک سپورٹ نہیں کر سکتے اور الیکشن بھی آپ نے اپنے سر پر جیتنا ہے، ہمارے سر پر آپ نے نہیں رہنا۔ تو یہ جو نواز شریف اور آصف علی زرداری نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا، یہ اصل میں ان کو اب خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا کہ اب ان کی گرفتاری نوشتہ دیوار بن چکی ہے اور نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان اب اپنا جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا اور یہ سارا کچھ انتقامی کارروائی کو برداشت کرنا، اب یہ مشکل وقت ختم ہو گیا۔ اب نواز شریف کو ریلیف ملنا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے، اور جو ان کا این آر او ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اڑا کے رکھ دیا، اور ان کی گرفتاریاں نواز شریف کی اور آصف علی زرداری کی کرپشن، منی لانڈرنگ کیسز کے اندر، اس وجہ سے آپس میں رابطے کر رہے ہیں تاکہ اسے بچا جائے، لیکن اب بچنا ناممکن ہو گیا۔